اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو ہماری آیات ہیں، دا نیو سیٹ، جو نیا سیٹ ہے آیات کا، وہ 68 سے لے کے 73 تک کا ہے۔ اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں پہلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے، چاہے اپنی باتوں سے یا عمل سے، ان کو اگنور کیجیے۔ یہ دنیا کی زندگی کے کھیل تماشے ہیں، جس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس لیے یہ نہیں مان رہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اور اہل ایمان سے بھی کہ یاد دہانی ان کو کرواتے رہیں، آخرت کے دن ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی زبانی اعلان کروا دیا گیا کہ ہم ہدایت پا کر شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہم تو صرف رب العالمین کے فرما بردار ہیں، جو بادشاہ اور خالق حقیقی ہے۔ اس کے کلمہ کن سے کچھ بھی تخلیق ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی بادشاہی ہوگی جیسے دنیا میں ہے، وہی حق اور باطل کے فیصلے کرے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے ہماری 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مشغول ہیں، یا یخوضون کو انڈرلائن کر لیجیے، یعنی خوض کر رہے ہیں ہماری آیات کو، یہ دیکھتے ہیں کیا ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجیے۔ کب تک؟ حتیٰ یخوضو فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی سوائے اس کے کسی اور بات پہ مشغول ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو نہ آپ بیٹھیے یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ بیسیکلی کیا بات ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسا بھی دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کی آیات میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، تو ان سے اعراض کیجیے۔ اس وقت کیا کرنا ہے، ایک دائی اللہ کو کیا کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انسٹرکشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ان کو اگنور کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیطان بلا دے تھوڑی دیر کے لیے یہ کیا ہم نے کیا کرنا ہے، تو جیسے ہی یاد آئے اٹھ جائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ میں نے آپ سے کہا یخودون کو انڈر لائن کیجیے، کہ 2 دفعہ ہے، یخودون اور یخودو۔ اوکے، خود، خا واو ضاد۔ خود کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا، یعنی خود فی الحدیث کا محاورہ اسی سے نکلا ہے عربی میں، جس کے معنی ہوتے ہیں بال کی کھال ادھیڑنا۔ خود فی الحدیث، حدیث بات ہوتی ہے نا، بال کی یعنی بات کے اندر گھس جانا، یوں گئے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا، بال کی کھال ادھیڑنا، کٹ حجتیاں کرنا، نکتہ چینیاں کرنا۔ قرآن میں یہ لفظ متعدد بار استعمال ہوا ہے، لیکن ایک ہی معنی ہے ہر جگہ پہ، کہ کسی بات کو ہنسی دل لگی مذاق میں اڑا دینا۔ اسی طرح کی آیت ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، 140، میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اور بے شک کہ آپ کے اوپر اللہ نے کتاب میں نازل کر دی ہے کہ جب آپ سنیں کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ حتیٰ یخوضو، وہی والا لفظ ہے، حتیٰ یخوضو فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، تب تو تم ان جیسے ہی ہوگے، لیکن یعنی اگر تم نہیں اٹھتے وہاں سے تو تم ان جیسے ہی ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا۔ یہ وہاں پہ تو منافقین کے کانٹیکس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ تو یہاں خود کی وضاحت آپ دیکھیں کہ اللہ کی آیات کے کفر اور اس کے مذاق اڑانے سے کی گئی ہے۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، مگر ان کے ذریعے سب مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اس میں ہدایت کے 2 پہلو نکلتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور دونوں ہی اہم ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ اگر دائی دیکھے کہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں، تو پھر وہ اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش نہ کرے، بلکہ خاموش ہو جائے۔ حکمت کا یہی تقاضا ہوگا، ورنہ لوگ کیا ہوں گے، چڑ جائیں گے، وہ مزید بدتمیزیوں اور ضد پہ آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ کیفیت ختم ہو جائے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ وہ کہتے ہیں ڈونٹ کٹ دا ٹائز، بالکل آپس میں تعلقات نہیں ختم کر دینے، کیونکہ واپس تم نے جانا ہے وہیں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو دینی غیرت بھی ہوتی ہے نا، کہ ایک مسلمان اللہ اور رسول کے خلاف بکواس سن رہا ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو کم از کم وہ اس محفل سے اٹھ جائے، ورنہ پھر کیا ہوگا، اس میں نفاق کا مرض ہوگا۔ اور مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد آپ ان پہ نہ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ کن کے ساتھ؟
मालकाओं में ज़ालिमीन, इन लोगों के साथ जो कि जालिम है। यानी ये ऊपर वाली हदायत में मजीद एक ताकीद है। मतलब ये है कि अगर शैतान कभी गाफिल कर दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिमों के साथ एक जगह ना बैठो। जालिमीन कौन होंगे? जालिमीन, जुल्म क्या है? शिरक। तो मुशरिकों के साथ, क्योंकि तो मक्का के कॉन्टेक्स्ट में आया था। बसा औकात ऐसा होता है कि आदमी किसी मजलिस में जाता है, वहां जाके पता चलता है कि दीन और शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कैसे उड़ाते हैं मजाक। तो वो फिर महसूस करता है कि यहाँ तो मैं नहीं बैठ सकता। लेकिन अब सोचता है कि भरी महफिल से उठूं, ये तो बड़ा अनसिविलाइज लगेगा। तो ये ख्याल फिर इंसान के लिए फितना बन जाता है। और ये इस बात की दलील है कि फिर कुछ गैरत में कमी आ गई है इंसान की। तो ये कल्चर्ड होने का जो चक्कर है ना, ये शैतान इंसान के अंदर डालता है। तो ओवरकम दैट थॉट, और बस अपना ऐलान बजारगी करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे नहीं। ये अनएक्सेप्टेबल बात है। आगे देखिए आयत नंबर 69 को, वमा अलल्लज़ीन यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शै। और नहीं है मुत्तकियों के जिम्मे उनके हिसाब में से कोई चीज। यानी किन के? काफिरों के हिसाब से कोई चीज, या जो नहीं मानते उनके हिसाब से कोई चीज। वलाकिन दिक्र लअल्लहुम यत्तकून, लेकिन याद दहानी है उनके जिम्मे ताकि वो तकवा की रविश रविश इख्तियार करें। यानी उनके हिसाब में किसी चीज की जिम्मेदारी मुत्तकी लोगों पर नहीं है, अलबत्ता नसीहत करना मुत्तकियों का फर्ज है। शायद कि ये लोग तकवा की रविश इख्तियार करें या अपनी गलत रविश को छोड़ दें। तो मुसलमानों को ये बात याद रखनी चाहिए कि इन काफिरों और जालिमों से मुतल्लिक जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ अल्लाह की दावत और उसके दीन को पहुंचा देने की है, ताकि वो लोग भी मुत्तकी हो जाएं जिस तरह अहले ईमान मुत्तकी हैं। उनके कुफर और ईमान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों पर नहीं है। ये लोग अगर ईमान लाएंगे तो उसका फायदा उन्हीं को होगा, और अगर कुफर पर अड़े रहेंगे तो खुद ही अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। मुसलमानों से ये सवाल नहीं होगा कि ये लोग मुत्तकी क्यों नहीं बने, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। हाँ, लेकिन जो जिम्मेदारी मुत्तकीन पर आयद होती है वो भी बड़ी सीरियस नेचर की। वो है अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग। तो अहले ईमान जब भी कोई साजगार मौका देखे, जैसे हमने पीछे बात की, तो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। इस आयत से हमें कई बातें वाज़ेह होती हैं। नंबर वन, कि सहाबा का दावत और तबलीग के जोश और जज्बे का इजहार हो रहा है कि वो शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी को इतना सीरियस और अहम लेते थे कि उनको इस बात का शदीद एहसास था, और उनको लगता था कि अगर लोगों ने हदायत कबूल ना की तो शायद आखिरत में उनसे पूछताछ होगी। तो आखिरत ये यही आपको पता है एहसास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी था, तो उनसे भी ये बात पीछे की गई है कि आप कोई इनके ऊपर वकील नहीं है। ऊपर जो आयत हमने पढ़ी, आयत नंबर 66। और फिर एक और पॉइंट इसमें ये निकलता है, जो बात वाज़ेह होती है वो बड़ी अहम बात, जिसके ऊपर अभी हम बात कर भी चुके हैं, कि दावत और तबलीग की अहमियत। इसलिए कि आयत से ये तो साफ वाज़ेह है कि अहले ईमान से मुआखजा तो नहीं होगा कि लोगों ने हदायत कबूल क्यों नहीं की, मगर मुआखजा इनसे ये जरूर होगा कि बाकी इंसानों को दावत हक दी या नहीं दी। ये मुआखजा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑफ वेरी सीरियस नेचर। और नंबर थ्री, इसमें पॉइंट जो जो बात हमारे सामने आती है कि हर कोई अपने अमल का जिम्मेदार है, इसके अमल की जिम्मेदारी का बोझ दूसरे पर नहीं होगा। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुशरिकीन और मुत्तकीन दोनों अलग अलग उम्मतें हैं, ये आपस में मिल नहीं सकते। 70 को देखते हैं। वदरिल्लज़ीन इत्तखज़ू दीनहुम लाइबम वलहवम वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। और छोड़ दीजिए इनको जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना दिया है, और दुनिया की जिंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा है। कुछ इस तरह का कॉन्टेक्स्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दीनहुम को जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आयत का एक हिस्सा होगा, बिकॉज थोड़ी तवील आयत है, दुनिया तक। अगला हिस्सा है वदक्किर बिही अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत। और नसीहत कीजिए इसके साथ कि कोई नफ्स बवजह इसके कि जो उसने कमाई की या जो भी उसने अमाल किए हलाक ना की, कहीं हलाक ना हो जाए। दूसरा हिस्सा तुबसला को अंडरलाइन कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट पोर्शन थर्ड, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलियुम वला शफी। नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवाय कोई दोस्त और ना ही कोई सिफारशी। और द फोर्थ पार्ट, व इन तादिल कुल्ला अदलिल ला यूखद मिनहा। और अगर वो बदले में दे हर तरह का बदला तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। और लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ, उलाई कल्लजीना उबसिलू बिमा कसबू। यही वो लोग हैं जो बवजह अपने कमाई के, जो कुछ उन्होंने कमाया, हलाक कर दिए गए। लाहुम शराबुम मिन हमीम व अदाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। उनके लिए खोलते हुए पानी का मशरूब है,
یا پینا ہے ان کا کھولتے ہوئے پانی سے، اور دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو تقریباً 5 پوائنٹس اس میں بنتے ہیں۔ میں ایک بار محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے اس کا رکھتی ہوں تاکہ ایک سینس کمپلیٹ ہو جائے، اور ہم ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو سیکشنز بنوا دی ہیں، ہم اسی طرح اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ سو اٹس اے کمپلیٹ پیسج۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس کے بعد سب سے خطاب عام ہے، اور پہلا حصہ میں نے آپ کو انڈر لائن کروا دیا تھا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ Even it is further divided into 2 parts، لیکن دیکھتے ہیں دین سے کیا مراد ہے جس کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنایا۔ یہاں وہ طریقہ زندگی، لائف سٹائل، شریعت اور منہج مراد ہے جو اللہ نے ان کے لیے اتارا تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یہ لوگ اتنے پرورٹ ہو چکے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے اتارا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل اور تماشا بنا رہے ہیں۔ دین کو کھیل اور تماشا بنانے سے کیا مراد ہے؟ کیسے وہ مذاق اڑاتے ہیں؟ یوں یوں کہہ لیں۔ اس میں ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کے موضوعات پر فضول بحثیں کرنا، عالم غیب کے معاملات پر طنز کرنا، دین کے اندر داخل ہونے کا اعلان تو کر دینا، مطلب لا الہ تو کہہ دیا مگر اپنی زندگی کا ضابطہ حیات نہ بنانا اس کو، یعنی یہ میں نے لا الہ تو کہہ دیا مگر زندگی میں اپنی مرضی سے گزارنے والی ہوں، یہ بھی دین کو کھیل تماشا بنانے کے مترادف ہے۔ اجتماعی زندگی میں شریعت کو نافذ عمل نہ سمجھنا کہ نہیں یہ نہیں، اس کو ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے، شریعت نافذ عمل نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا سود کے بغیر تو کوئی کاروبار ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، دین کے معاملات کو پرانی اقوام کے قصے بتانا کا کیا اساطیر الاولین، اور یہ کہ ماڈرن دور میں اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ حیا، پردہ، عورت کی عفت و پاکیزگی، یہ عورت کی پسماندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کسی اور نظام کو پریفر کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو ضروری نہ سمجھنا، دین کو الگ دائرے میں رکھنا، دنیا کو الگ دائرے میں رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ دین کو کھیل اور تماشا بنانے کے مترادف ہے۔ تو دین کا مذاق اڑانے والے ان لوگوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ جو لوگ اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ دین کے اندر بھی مسخرہ پن کر رہے ہیں، تو ایسوں کے پیچھے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں ایک نقطہ بڑا مزے کا، دینہم میں نے آپ سے کہا تھا انڈر لائن کی، دینہم کا مطلب ہے ان کا دین، کن کا؟ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے دین کو، یعنی انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ تو کیا تھا ان کا دین جس کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا؟ کیونکہ وہ اسلام تو نہیں تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو دین ابراہیم پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار تھے نا، اور دین ابراہیمی ہو یا کوئی اور دین ہو، اللہ کی طرف سے طریقہ زندگی تو ہر امت میں سیم ہی رہا ہے، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دینہم سے یہ مراد۔ ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے رویے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو۔ اب وہ جو یہودون کو جو لفظ ہم نے وہ پڑھا تھا نا آیت نمبر 68 میں، آپ دیکھیں اس کی مزید ڈیٹیل یہاں پر آ رہی ہے۔ اب ان کے اس رویے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی پارٹ 1 کے ہی اندر موجود ہے۔ کیا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اصل چیز جس نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے کہ حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اب دنیا کی معنی پھر سے مائنڈ میں ہم تازہ کر لیتے ہیں، کیا؟ قریب کی چیز یا ادنا۔ تو ان کے زوم کے مطابق وہ کامیاب زندگی ہے۔ کون سی زندگی کامیاب ہے؟ وہ جو ان کو ملی ہوئی ہے، جس میں وہ مگن ہے، صحت انجوائے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، کہیں سے ان کے اطمینان میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ مسلمانوں سے بہتر حالت میں جیتے ہیں، ان کا لائف سٹائل زیادہ اچھا ہے، اچھی کمپنی ہے، گھر اچھے، گھر بار اچھا، اچھا کھاتے اچھا پہنتے۔ وہ نفسیاتی طور پر شعور کی اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جب دنیا میں ان کو اتنے مزے حاصل ہیں تو بالآخرت میں اگر ہو بھی جاتی ہے بالفرض تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ تو
ہمارا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہمارا رویہ ٹھیک ہے نا، تبھی تو ہم دنیا میں اتنے کامیاب ہیں۔ تو یہی وہ مغالطہ ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ سورہ کہف میں ایک کہانی ہے باغ والوں کی۔ باغ والوں اس میں دو دوست ہوتے ہیں نا، ایک کو اللہ تعالیٰ نے باغات عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر اس کو آبپاشی کی بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے نہر بہائی ہوئی ہوتی ہے اور ہر طرح کا پھل ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا متکبرانہ انداز میں اپنے دوست کو کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال اور اولاد سے نوازا ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو میں یہاں سے زیادہ وہاں پہ دیا جاؤں۔ تو میں یہ صرف آپ کے سامنے ایسی کوٹ کر رہی ہوں کہ ابھی پیچھے ہم نے بات کی نا کہ وہ شعور کی کس لیول کس حالت کو پہنچے میں، تو یہی حالت ہے کہ وی ڈیزرو اٹ۔ اب یہ کیا ہے، یہ اصل میں تو ان کی شارٹ سائٹڈنس ہے نا، کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو کول زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی یہ کن اصولوں پہ چلتی ہے؟ یہ امتحان اور آزمائش کے اصولوں پہ چلتی ہے، یہ سزا اور جزا کے اصولوں پر نہیں چلتی۔ یہاں پہ ہم جھوٹ بولیں زبان نہیں نہ کرتی، حرام مال کھائیں پیٹ نہیں خراب ہوتا، تو یہ تو اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ہاں مگر یہ امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے جہاں اللہ نے حق کے ساتھ ساتھ باطل کو بھی ڈھیل دے رکھی۔ اسی ڈھیل کو وہ آزمائش نہیں سمجھتے بلکہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی روش، ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، اور قرآن ان کو اگر وارن کرے تو وہ اس کو صرف دھمکی یا ڈراوا سمجھتے ہیں۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں آیت کا، ودک سیکنڈ پارٹ، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، تو نصیحت کیجئے ساتھ اس کے کہ کوئی نفس بوجہ اس کے کہ جو اس نے کمائی کی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ یہاں مسلمانوں کو ان کا فرض بتایا جا رہا ہے کہ ان کو قرآن کے ذریعے یاد دہانی کروائیں۔ یہ جو لفظ میں نے آپ سے کہا تھا تبصلہ، تبصلہ ابسال سے ہے، ابسال آدمی کو ہلاکت کرنے کے لیے پیش کر دینا، یعنی نفس کو گروی رکھ دینا اور ہلاکت کے حوالے کر دینا۔ کیونکہ نفس کو کیسے چھڑا سکتے ہیں، نفس تو ہے ہی گروی ہوتا ہے نا، تو اس کو کیسے چھڑاتے ہیں؟ اچھی اعمال کر کے چھڑاتے ہیں۔ تو معنی کیا نکلے گا کہ ایسے لوگوں کو جن کا اوپر تذکرہ گزر چکا ہے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی یاد دہانی کروانی ہے کہ جو برائیاں یہ سمیٹ رہے ہیں ان کا وبال ہوگا تو ان کی جان کے اوپر ہی، لیکن مسلمانوں سے کہا ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، لیکن ان کے پیچھے خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے روز روز کے نئے نئے مطالبات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ بس اسی قرآن کے ذریعے جو ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے وہ ادا کرتے رہو۔ تمہارا فرض لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دینے کا ہے جو ان کو درپیش ہوگا۔ تو یہ بتا دیں کہ عمل ہی بچائے گا اور عمل ہی ہلاکت میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے عمل کے بارے میں یہ اوپر پڑھا نا کہ ایک تو وہ عمل کہ وہ جو دین، اپنے دین کو کیسے انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا، اور پھر دنیا کی زندگی میں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں تھرڈ، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوائے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، سفارشی، سوری شفیع سفارشی، یعنی وہاں پہ کوئی ولی ایسا دوست ہوتا ہے جو اتنی طاقت رکھے کہ تمہیں عذاب سے دور کر دے، وہ وہاں پہ وہ بھی کوئی نہیں ہونا، کہاں پہ؟ جہاں پہ جانا ہے۔ نہ کوئی سفارشی ہوگا، شفیع کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شفاعت کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو اب تک ہم کئی دفعہ اس کانسیپٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کیٹاگوریکل ڈینائل، اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ پھر آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو جرت رکھے اتنی کہ اللہ کے حضور سفارش کر سکے سوائے اس کے کہ وہ خود ہی اس کا حکم دے۔ پھر تیسری بار سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 میں ہم نے پڑھا، اس کو چیک